السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ آج ہم پڑھیں گے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 107۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہر چیز اس کے سامنے عاجز و سرنگوں اور ہر شے اس کے سہارے وابستہ ہے۔ وہ ہر فقیر کو سرمایہ، ہر ذلیل کی آبرو، ہر کمزور کی توانائی اور ہر مظلوم کی پناہ ہے۔ جو کہے اس کی بات وہ سنتا ہے، اور جو چپ رہے اس کے بید سے بھی وہ آگاہ ہے۔ جو زندہ ہے اس کے رزق کا ذمہ اس پر ہے، اور جو مر جائے اس کا پلٹنا اس کی طرف ہے۔ اے اللہ، آنکھوں نے تجھے دیکھا نہیں کہ تیری خبر دے سکیں، بلکہ تو اس وصف کرنے کی مخلوق سے پہلے موجود تھا۔ تو نے تنہائی کی وحشتوں سے اکتا کر مخلوق کو پیدا نہیں کیا، اور نہ اپنے کسی فائدے کے پیش نظر ان سے اعمال کرائے۔ جسے تو گرفت میں لانا چاہے وہ تجھ سے آگے بڑھ کر جا نہیں سکتا، اور جسے تو نے گرفت میں لے لیا پھر وہ نکل نہیں سکتا۔ جو تیری مخالفت کرتا ہے ایسا نہیں کہ وہ تیری فرمانروائی کو نقصان پہنچائے، اور جو تیری اطاعت کرتا ہے وہ ملک کی وسعتوں کو بڑھا نہیں دیتا، اور جو تیری قضاء و قدر پر بگڑا اٹھے وہ تیرے امر کو رد نہیں کر سکتا، اور جو تیرے حکم سے منہ موڑ لے وہ تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ہر چھپی ہوئی چیز تیرے لیے ظاہر اور ہر غیب تیرے سامنے بے نقاب ہے۔ تو ابدی ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور تو ہی سب کی منزل منتہا ہے کہ جس سے کوئی گریز کی راہ نہیں، اور تو ہی وعدہ گاہ ہے کہ تجھ سے چھٹکارا پانے کی کوئی جگہ نہیں۔ مگر تیری ہی ذات ہر راہ چلنے والا تیرے قبضہ میں ہے، اور ہر ذی روح کی بازگشت تیری طرف ہے۔ سبحان اللہ، یہ تیری کائنات جو ہم دیکھ رہے ہیں کتنی عظیم الشان ہے، اور تیری قدرت کے سامنے ان کی عظمت کتنی کم ہے، اور یہ تیری بادشاہت جو ہماری نظروں کے سامنے ہے کتنی پرشکوہ ہے۔ لیکن تیری اس سلطنت کے مقابلے میں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے کتنی حقیر ہے، اور دنیا میں تیری نعمتیں کتنی کامل و ہمہ گیر ہیں، مگر آخرت کی نعمتوں کے سامنے وہ کتنی مختصر ہیں۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے کہ تو نے فرشتوں کو آسمانوں میں بسایا اور انہیں زمین کی سطح سے بلند رکھا۔ وہ سب مخلوق سے زیادہ تیری معرفت رکھتے ہیں، اور سب سے زیادہ تجھ سے ڈرنے والے ہیں، اور سب سے زیادہ تیرے مقرب ہیں۔ نہ وہ صلبوں میں ٹھہرے، نہ شکموں میں ٹھہرے، نہ ذلیل پانی نطفہ سے ان کی پیدائش ہوئی، نہ زمانہ کے حوادث نے انہیں منتشر کیا۔ وہ تیرے قرب میں اپنے مقام و منزلت کی بلندی پر تیرے بارے میں خیالات کی یکسوئی اور تیری عبادت کی فراوانی اور تیرے احکام کی عدم غفلت کے باوجود اگر تیرے راز ہائے قدرت کی اس تہ تک پہنچ جائیں کہ جو ان سے پوشیدہ ہے، تو وہ اپنے اعمال کو بہت ہی حقیر سمجھیں گے اور اپنے نفسوں پر حرف گیری کریں گے، اور یہ جان لیں گے کہ انہوں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا اور نہ کما حقہ تیری اطاعت کی ہے۔ میں خالق و معبود جانتے ہوئے تیری تسبیح کرتا ہوں، تیرے اس بہترین سلوک کی بنا پر جو تیرا اپنے مخلوقات کے ساتھ ہے۔ تو نے ایک ایسا گھر جنت بنایا ہے کہ جس میں مہمانی کے لیے کھانے پینے کی چیزیں، حوریں، غلماں، محل، نہریں، کھیت اور پھل مہیا کیے۔ پھر تو نے ان نعمتوں کی طرف دعوت دینے والا بھیجا، مگر انہوں نے بلانے والے کی آواز پر لبیک کہی اور نہ ان چیزوں کی طرف راغب ہوئے جس کی تو نے رغبت دلائی تھی، اور نہ ان چیزوں کے مشتاق ہوئے جن کا تو نے اشتیاق دلایا تھا، اور وہ اس مردار دنیا سے ٹوٹ پڑے کہ جس سے نوچ کھانے میں اپنی عزت آبرو گنوا رہے تھے، اور اس کی چاہت پر ایکا کر لیا تھا۔ جو شخص کسی شے سے بے تحاشا محبت کرتا ہے تو وہ اس کی آنکھوں کو اندھا دل کو مریض کر دیتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے تو بیمار آنکھوں سے، سنتا ہے تو نہ سننے والے کانوں سے۔ شہوتوں نے اس کی عقل کا دامن چاک کر دیا ہے، اور دنیا نے اس کے دل کو مردہ بنا دیا ہے۔ اس کا نفس ان پر مر مٹا ہے۔ یہ دنیا کا اور ان لوگوں کا جن کے پاس کچھ بھی وہ دنیا ہے، وہ بندہ غلام بن گیا ہے۔ جدھر وہ مڑتی ہے ادھر یہ مڑتا ہے، جدھر اس کا رخ ہوتا ہے ادھر ہی اس کا رخ ہوتا ہے۔ نہ اللہ کی طرف سے کسی روکنے والے کے کہنے سننے اور نہ وہ رکتا ہے، اور نہ ہی اس کے کسی واعظ و پند کرنے والے کی نصیحت مانتا ہے، حالانکہ وہ
وہ ان لوگوں کو دیکھتا ہے کہ جنہیں عین غفلت کی حالت میں وہاں پر جکڑ لیا گیا، کہ جہاں نہ تدارک کی گنجائش اور نہ دنیا کی طرف پلٹنے کا موقع ہوتا ہے، اور کس چیز کی طرف وہ لوٹ پڑیں گے کہ جس سے وہ بے خبر تھے، اور کس طرح اس دنیا سے جدائی کی گھڑی سامنے آ گئی کہ جس سے پوری طرح مطمئن تھے، اور کیوں کر آخرت کی ان چیزوں تک پہنچ گئے کہ جن کی انہیں خبر دی گئی تھی۔ اب جو مصیبتیں ان پر ٹوٹ پڑی ہیں انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ موت کی سختیاں اور دنیا چھوڑنے کی حسرتیں مل کر انہیں گھیر لیتی ہیں۔